ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ بعد پھر ہم جو ہے وہ نفلی روزوں کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے۔ اس میں جو حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نقل کی گئی ہے، ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے وہ پیج شیئر ہو جاتا ہے، آپ جو ہے وہ حدیث پاک کو سماعت کریں، پھر انشاءاللہ وہ آپ کو پیج سے بھی واضح ہو جائے گی۔ وعن عائشہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، قالت آپ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ماتا وعلیہ صوم، من ماتا جو فوت ہو گیا، وعلیہ صوم اور اس کے اوپر روزہ تھا، جو کوئی فوت ہوا اور اس کے اوپر جو ہے روزہ تھا، پھر آگے ذکر کیا سام عنہ ولیہ، اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے گا۔ یہ حدیث نمبر ہے 1932۔ پھر آپ تھوڑا سا غور کریں گے، پیج نمبر 180 آپ کے سامنے ظاہر ہے، الفصل الثانی سے اوپر والی حدیث میں نے پڑھی ہے۔ وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، جو کوئی آدمی فوت ہو گیا اور اس پر روزے کی قضا تھی، روزہ اس پر تھا، تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ ادا کرے گا۔ متفق علیہ، یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اس حدیث کا اب جو خلاصہ یا تشریح بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص پر رمضان یا نظر کا روزہ قضا ہو گیا تھا، پھر اسے قضا کرنے کا موقع تو مل گیا لیکن قضا نہ کر پایا اور دنیا سے چلا گیا، تو اس کا جو وارث ہوگا، اس کا جو ولی ہوگا، اس کی طرف سے روزہ ادا کر دے۔ تو امام احمد ابن حنبل کے ہاں اسی طرح ہے، جس طرح کہ وہ آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کے اس کی جو ہے وہ قضا کرے تو اس کی طرف سے وہ جو قضا تھی وہ ادا ہو جائے گی۔ مطلب باپ فوت ہو گیا تو بیٹا اپنے باپ کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، یہ امام احمد ابن حنبل کا موقف ہے۔ اور باقی جتنے ائمہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ان کے ہاں اس طرح ہے کہ روزے کا فدیہ ادا کر دے، اور ان کی دلیل جو ہے پھر قرآن پاک کی آیت ہے کہ فدیہ کیوں دے، تو یہاں پر جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ قرآن پاک کی آیت سے استدلال کرتے ہیں، امام احمد جو ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ تو قرآن کا استدلال حدیث کے جو استدلال ہے اس سے جو فوق ہوتا ہے، اس سے بلند ہوتا ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ قرآن پر عمل کیا جاتا ہے۔ جب حدیث اور قرآن دونوں آ جائیں تو قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ تو قرآن کے مطابق کیا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جسے امام اعظم نے، امام شافعی نے، امام مالک نے اپنی دلیل بنایا، وہ یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، یعنی جس پر یہ مشقت ہو اور وہ جو ہے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو ان پر یہ ہے کہ وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کا کھانا، ٹھیک ہے، ایک مسکین کا کھانا جو ہے وہ دیں۔ تو یہ واقعوں کی دلیل ہے، فدیہ ادا کر دے، فدیہ دے دے تو زیادہ یہی بہتر ہے۔ تو اس کے علاوہ امام احمد ابن حنبل کی یہ دلیل اس لیے بھی کمزور ہے کہ اگلی جو احادیث آئیں گی ان میں واضح طور پہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ الا لا یصومن احد عن احد، کہ ایک آدمی دوسرے کی طرف سے روزہ نہ رکھے، ولا یصلین احد عن احد، دوسرا دوسرے کی طرف سے نماز بھی ادا نہ کرے، یہ باقاعدہ حدیث پاک موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آگے بھی چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی جائیں گی۔ تو صحابہ اکرام کا بھی فتویٰ موجود ہے کہ میت کی طرف سے روزے کا فدیہ دیا جائے، روزہ نہ رکھا جائے۔ تو ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے اس چیز پر جو ہے وہ باقی ساری وضاحت جو ہے وہ کی ہے، اور آپ نے اپنی کتاب مرکات، جو کہ آپ نے مشکات کی شرح لکھی ہے، مرکات ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے، اس میں اس کی وضاحت جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ یہاں پہ ذکر کیا گیا، اس کا اختلاف بھی آپ کے سامنے رکھا اور اس میں جو دلائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی چیز بیٹے سمجھ نہیں آئی تو آپ سوال کر لیں تاکہ اس چیز کو جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ یہ حدیث پاک اکثر پیش کی جاتی ہے، دیکھیں جی، روزہ دار روزہ دار جو ہے اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتا، فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے اور کوئی روزہ رکھ سکتا ہے، یہ حدیث موجود ہے، یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے مقابلے میں قرآن کی آیات بھی ہیں اور بہت ساری احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ فدیہ ہی دینا چاہیے، روزہ دار کی طرف سے روزہ رکھنا جو ہے وہ یہ لازم نہیں آتا۔
اب آگے الفصل الثانی، دوسری فصل پر ہم جا رہے ہیں، اور یہ حدیث نمبر 1933 ہے، 1933 حدیث نمبر ہے۔ حضرت نافع، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وعن النافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام شہر رمضان، من ماتا جو فوت ہو گیا، وعلیہ صوم جو اس پر جو ہے وہ روزہ، وعلیہ صیام شہر رمضان رمضان کے مہینے کا روزہ اس پر فرض تھا، فلیطعم عنہ مکان کل یوم، فلیطعم عنہ اس کی طرف سے وہ کھلائے، مکان کل یوم ہر ایک دن کے بدلے، مسکین ایک مسکین کو، یعنی ایک مسکین کو ہر روز، یعنی جتنے روزے اس کے رہ گئے تھے، قضا ہو گئے تھے، تو اتنے روزوں کا حساب لگا کے ہر دن کے مقابلے میں ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلا دے۔ تو امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں جو وضاحت کی وہ یہ ہے، رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، وقالا اور کہا، بس صحیح ہو انہ موقوف علی ابن عمر، تو کہتے ہیں یہ صحیح یہی ہے کہ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ موقوف جو ہے وہ روایت ہے، یعنی موقوف روایت یہ کہ جو کسی صحابی پہ جا کے جو ہے وہ رک جاتی ہے، اسے جو ہے وہ موقوف کا جو ہے وہ درجہ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک صحابی کا جو موقوف ہے وہ مرفوع ہی کے حکم میں ہوتا ہے، جو بھی صحابہ اکرام ہیں وہ جو بھی اقوال کرتے ہیں وہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی نہ کسی فرمان کے تحت جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، پہلے بھی اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے، تو اب اس حدیث پاک کو دوبارہ ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا من مات وعلیہ صیام شہر رمضان، جو فوت ہو گیا اور اس پر رمضان کے مہینے کا روزہ تھا یا رمضان کے مہینے کے روزے تھے، تو اب وہ کیا کرے گا، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ، تو مسکین کو کھلایا جائے گا ہر ایک دن کے بدلے میں اس کی طرف سے، یعنی اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر پر موقوف روایت ہے۔ تو یعنی یہاں پر جو پیچھے حدیث پڑھی آپ نے، اب اس کی یہ تفصیل ہے کہ وہاں ولی کے روزہ رکھنے سے مراد حکمی روزہ تھا، یعنی ادائے فدیہ۔ تو فقہا یہاں پر فرماتے ہیں کہ میت کی نمازوں کا بھی فدیہ دیا جائے، کیونکہ نماز روزے سے زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے، تو ہیلہ اسقاط کی اصل یہ حدیث ہے، یہ ایک ہیلہ کیا جاتا ہے چیزوں کو ساکت کرنے کے لیے، جو قضاء ہے اس کو احد یقول، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لا یصوم احد عن احد ولا یصلی احد عن احد، کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے اور نہ ہی کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھے، رواہ فی الموطا، اور موطا امام مالک کے اندر بھی اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے رمضان۔ تو یہاں پر جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے، وما رأیت، میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، استکمل صیام شہر قط، کہ کسی مہینے کے روزے کو آپ نے مکمل کیا ہو، الا رمضان، مگر رمضان کے، یعنی سائے رمضان کے آپ کسی بھی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے۔ ہمارا تو فی شہر اکثر من صیاما فی شعبان، اور شعبان کے علاوہ ہم کسی اور مہینے کے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے کے زیادہ روزے رکھے، یعنی شعبان میں آپ جو ہے وہ زیادہ روزے رکھتے تھے، اس کے علاوہ باقی ماہ میں آپ روزے جو ہے وہ کم رکھا کرتے تھے۔ فی روایت قالت کان یصوم شعبان کلہ، اور ایک روایت کے مطابق 18 شعبان روزہ رکھتے تھے، وکان یصوم شعبان الا قلیلا، متفق علیہ، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ شعبان میں روزہ رکھتے تھے مگر جو ہے وہ تھوڑے روزے رکھتے تھے، ان تھوڑے دنوں کے اگر آپ 2 دن چھوڑ دیتے، 3 دن چھوڑ دیتے، باقی سارے روزے رکھتے، یہ بھی روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس حدیث پاک کو دوبارہ دیکھیں، 1935 نمبر حدیث مبارکہ ہے، جو آپ کو اسکرین پہ یہاں پہ شو بھی ہو رہی ہے۔ الفصل الاول، جو یہاں سے جو ہے وہ اس کو پڑھا جا رہا ہے، یہ آپ کی فصل اول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ اس کی راویہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، حتی یہ جو ہے وہ نسب دیتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا اپنے مضارع کو، تو حتی نقول لا یفطر فیفطر حتی نقول لا یصوم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جب روزہ رکھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اب آپ کبھی افطار ہی نہیں کریں گے، پورا ماہ رکھیں گے، اور جب آپ افطار کرتے تو ہم یہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہو سکتا ہے سارا مہینہ روزے ہی نہ رکھیں۔ تو یہ نفلی روزوں کا آپ کا طریقہ کار تھا۔ ہمارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استکمل صیام شہر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے جو ہے وہ کسی مہینے کو مکمل جو ہے وہ روزے کے ساتھ گزارا ہو سوائے رمضان کی۔ ہمارا تو فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، اور شعبان میں آپ اکثر روزہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ وفی روایت کان یصوم شعبان کلہ، ایک روایت کے مطابق ہے آپ سارا شعبان روزے رکھتے تھے۔ وکان یصوم شعبان الا قلیلا، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ آپ شعبان میں روزے رکھتے مگر جو ہے وہ تھوڑے دنوں کے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی روایات جو ہے وہ موجود ہیں، یعنی یہ کلی حکم ہے جس سے کوئی مہینہ مستثنا نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے ماہ رمضان کے کسی مہینے کے مکمل روزے جو ہے وہ رکھے ہوں۔ کبھی آپ رکھتے رہے ہیں اور کبھی آپ نے جو ہے وہ چھوڑے بھی ہیں، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ آپ نے شعبان ہی کے مکمل روزے رکھے ہیں، کبھی کبھی آپ دوسرے ماہ میں بھی جو ہے وہ روزے رکھتے رہے ہیں۔ تو یہ نفلی روزے ہیں، عبادت کی جگہ جو ہے وہ ثواب ہے۔ تو یہاں پر جو شعبان کے حوالے سے مختلف جملے ذکر کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ کل شعبان سے مراد تقریباً کل ہی ہے، یعنی شعبان جو ہے وہ رمضان کا اسی ہے، بھی حرمت والا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شعبان میں روزہ رکھا، کبھی آپ نے جو ہے وہ شعبان کے کچھ دنوں کو چھوڑا، باقیوں میں روزہ رکھا، اور کبھی کبھی اس طرح بھی ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ شعبان کے روزے رکھ کے ساتھ ہی رمضان کے روزے بھی شروع کیے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کا جو تھا طریقہ کار تھا، تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ یہاں پہ چیز ذکر کی جا رہی ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں دوسری حدیث پاک کی طرف۔ 1936 نمبر حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل تو لعائشہ تھا، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کی اکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم شہرا کلہ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مہینے کے مکمل روزے رکھے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا ما علمتہ صام شہرا کلہ الا رمضان، میں کوئی ایسا مہینہ نہیں جانتی جس میں آپ نے مکمل روزہ رکھا ہو سوائے رمضان کے، یعنی صرف سوائے رمضان کے آپ باقی کسی مہینے کا بھی مکمل روزہ نہیں رکھتے تھے۔ فلا افطرہ کلہ حتی یصوم منہ حتی مضى لسبیلہ، اور ولا افطرہ کلہ، اور نہ ہی کبھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے جو ہے وہ لگاتار افطار کیا ہو، مطلب لگاتار ہی جو ہے وہ آپ بغیر روزے کے آپ نے مہینہ گزارا ہو، حتی یصوم منہ، یہاں تک کہ آپ اس میں روزہ رکھتے تھے، یعنی آپ کبھی چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، کبھی آپ جو ہے وہ سوموار کا روزہ جو ہے وہ رکھتے تھے، اکثر آپ سوموار کا روزہ رکھتے تھے، یعنی مہینے میں کچھ نہ کچھ آپ روزے ضرور رکھتے تھے۔ حتی مدار سبیل ہی، تو یہاں جو ذکر کیا گیا ہے یہاں تک کہ آپ اپنی راہ جو ہے وہ تشریف لے گئی، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رواہ مسلم، سے امام مسلم نے جو ہے وہ نقل کیا ہے، ٹھیک۔ تو یہ جو روایات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں یہ نفلی روزوں کے حوالے سے۔ اگلی روایت ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ وعنو عمران ابن حسین، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو ہے وہ روایت ہے۔ حضرت عمران بن حسین آپ اس روایت کو نقل کرتے ہیں انہ سالہ او سال رجل، کہ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یا کسی اور سے پوچھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یا جو ہے وہ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا، و عمران یسمع، اور عمران اس چیز کو سن رہے تھے، فقال یا ابا فلان، کہ اے ابو فلاں، اے فلاں کے باپ، اما سمتا من سارری شعبان، قال اللہ، تو کیا تم نے آخر شعبان ماہ شعبان کے روزے نہ رکھے؟ تو کہتے ہیں قال اللہ، میں نے کہا جی نہیں، یا وہ بولے کہ نہیں رکھے۔ قال فاذا افطرت فصم یومین متفق علیہ، تو آپ نے فرمایا جب یہ روزے رکھ چکو تو 2 دن جو روزے رکھ لینا، یعنی شعبان کے 2 دن جو ہے وہ روزے رکھ لینا، جس طرح ہم عام طور پہ 15 شعبان کو روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سارا مہینہ نہیں رکھ سکے کم از کم شعبان کے مہینے میں 2 روزے جو ہے وہ رکھ لینا، کیونکہ
یہ سارارا جو یہاں پہ ذکر کیا گیا من ساراری شعبان، تو سارر یا اسرار جو ہے وہ مہینے کے اول دنوں کو بھی کہتے ہیں۔ سارر یہ جو لفظ ذکر کیا گیا سین را را، یہ ساراری شعبان، تو اس کا مطلب ہے کہ شعبان کے ابتدائی دنوں میں، درمیان کو بھی اور آخر کو بھی یہ چیز ذکر کی ہے، مگر زیادہ آخری رات کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں چاند بالکل چھپا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اگر کسی نے جو ہے وہ یہ چیز دیکھی ہے کہ رمضان شریف جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کے شروع میں یا درمیان میں جو ہے وہ 2 روزے کم از کم جو ہے وہ رکھ لیں تاکہ آپ کا اس حدیث پہ جو ہے وہ عمل مکمل ہو جائے۔ دوبارہ اس حدیث کے جو ہے وہ ترجمے کی طرف جاتے ہیں۔ عمران ابن حسین، حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہو سالہ کہ انہوں نے بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا یا کسی بندے سے سوال کیا، حضرت عمران اس کو سن رہے تھے ایک، اور آپ نے فرمایا یا ابا فلان، اے فلان کے باپ، کیا تو نے جو ہے وہ شعبان کے جو ہے وہ یا اس کا یوں بھی ترجمہ ہم آسان کر سکتے ہیں، کیا تم نے آخر ماہ شعبان کے روزے نہ رکھے؟ وہ بولے نہیں۔ فرمایا جب یہ روزے رکھ چکو تو 2 دن روزے جو ہے وہ ضرور رکھ لینا۔ تو یہاں پر وہی چیز آپ کو بتائی ہے کہ لازمی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ وہ 2 روزے رکھے۔ آج کی جو ہے وہ آخری روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر یہ جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، تو یہ حدیث نمبر بنتی ہے آپ کی 1938۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، کہ جو افضل ترین روزے ہیں رمضان کے بعد وہ کون سے ہیں؟ شہر اللہ المحرم، تو یہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی صلاۃ اللیل جسے کہا جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ تو محرم کے روزے بھی جو ہے وہ بڑی فضیلت والے ہیں۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد جو رات کا قیام ہے وہ بھی بڑی فضیلت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو یہاں پر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، 9-10 محرم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جس طرح کہ آج کل کے یہ چھوٹے موٹے یہ کالے رنگ کے جو نکلتے ہیں محرم میں، یہ جو چھوٹے چھوٹے نکلے ہیں یہ آج کل نئے نئے، یہ کہتے ہیں کہ یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا حضرت امام علی مقام کی شہادت کی خوشی میں، اس لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ جتنے بھی شیعے ہیں یہ 10 محرم کو یہ فاقہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فاقہ کیا، سارا دن کچھ نہیں کھاتے اور زور کے بعد جب یہ زورین پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ لنگر کھانا شروع کر دیتے ہیں، جوتے اتارے ہوئے اور پتہ نہیں ننگ تڑنگ ملے، یہ سارے نہ منہ دھویا نہ ہاتھ دھوئے، تو یہ فاقے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ بڑے ثواب کا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ فاقے کی کوئی شرعی حیثیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں، اور اسی طرح فرض نماز کے بعد افضل ترین جو نماز ہے وہ رات کی نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، رات کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جو ہے وہ روزے جو نفلی روزے ہیں ان کو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آج کا آپ کا سبق تھا حدیث پاک کا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے ٹائمنگ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ سے جو ہے وہ ڈسکس گروپ میں بھی ہو جائے گا ویسے، لیکن یہ کہ میں ٹائم تھوڑا سا پیچھے کرنا چاہوں گا، یعنی کلاس اگر 6:30 کر دی جائے تاکہ پھر میرے لیے بھی آسانی ہو، 6:30 سے لے کے 7:15 تک، کیونکہ آج کل 7:15 عشاء کی نماز ہو رہی ہے، تو میں 6:30 سے 7:15 تک آپ کی کلاس لے کے مکمل پھر جو ہے وہ فری ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے، آپ کو بھی ہمت دے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو مکمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، گروپ میں آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو میرا جو اپنا پروگرام ہے وہ 6:30 بجے ہے، 6:30 بجے میں آسانی سے جو ہے وہ اس کو مینج کر سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ 6:30 کل سے جو ہے وہ آپ کلاس کی جائے گی تاکہ عشاء تک میں